اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع والعشرون، یہ 27واں سبق ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پہلی کتاب کے آپ کے 25 سبق تھے، تو جو پہلا ہم نے پڑھا وہ 26واں سبق تھا، یعنی دوسری کتاب کا پہلا سبق تھا، اور یہ اس کا دوسرا سبق ہے، تو یہ 27واں سبق بنا۔ بین النکت العربیتی والپاکستانیتی، کہ کچھ عربی اور کچھ پاکستانی لطیفوں کے بارے میں۔ تو کچھ اس میں عربی لطیفے ہیں اور کچھ پاکستانی لطیفے ہیں اس سبق میں۔ تو کہتے ہیں کہ التقا ادیب سعودی بادیب پاکستانی کہ ایک سعودی ادیب ایک پاکستانی ادیب سے ملا۔ ادیب کہتے ہیں جو ادب کا ماہر ہو، زبان کو جاننے والا۔ تو ایک سعودی ادیب، سعودی زبان کا ماہر ایک پاکستانی ادیب سے ملا۔ فجرا بینہما حدیث کما جلی، بس ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ مدرج ذیل ہے۔ کما جلی کا مطلب ہے جیسے کہ آگے آ رہی ہے، یعنی مدرج ذیل گفتگو ان کے درمیان ہوئی کہ ایک سعودی ادیب ایک پاکستانی ادیب سے ملا، بس ان دونوں کے درمیان مدرج ذیل بات چیت ہوئی۔ سعودی کہتا ہے یا اخی الفاضل، اے میرے محترم بھائی، اود ان اسمع منک بعض النکت الپاکستانیۃ، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے کچھ پاکستانی لطیفے سنوں۔ کہ اے میرے سعودی عالم بھائی، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے کچھ پاکستانی لطیفے سنوں۔ فقد قیل لی، پس مجھے بتایا گیا ہے، ان الشعب الپاکستانی شعب مرح، کہ پاکستانی قوم ایک مزہ پسند قوم ہے، جو یحب النکت والدعابۃ، جو کہ لطیفوں اور دل لگی کو پسند کرتی ہے۔ اچھا، مجھے بتایا گیا کہ پاکستانی ایک خوش طبع قوم ہے جو کہ لطیفوں اور دل لگی کو پسند کرتی ہے۔ سعودی کہتا ہے کہ اے میرے محترم بھائی، اے میرے عالم بھائی، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے کچھ پاکستانی لطیفے سنوں، بس مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی قوم ایک خوش طبع قوم ہے، یعنی اچھے مزہ والی قوم ہے، اور وہ لطیفوں اور دل لگی کو پسند کرتی ہے۔ پاکستانی کہتا ہے صدقت یا اخی الکریم، اے میرے بھائی تم نے سچ کہا۔ انما نحن شعب، بے شک ہم ایک ایسی قوم ہے، نحب المزاح والنکت، کہ ہم مزاح اور لطیفے کو پسند کرتے ہیں، حتی خلال الازمات واللحظات الخطیرۃ، یہاں تک کہ ہنگامی حالات میں بھی اور خطرناک لمحوں میں بھی۔ پاکستانی کہتے ہیں کہ جی ہاں اے میرے محترم بھائی، بے شک ہم ایک ایسی قوم ہیں جو مزاح اور لطیفوں کو پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہنگامی حالات اور خطرناک گھڑیوں کے دوران بھی ہم مزاح کو پسند کرتے ہیں۔ سعودی کہتا ہے طیبن، اچھی بات ہے، فلنسمع من حضرتک بعض النکت، بس ہم آپ جناب سے کچھ لطیفے سنتے ہیں، ونعود بہا الی بلادنا، اور انہیں لے کر ہم اپنے ملک واپس جائیں گے، ونحکیہا للناس ہناک، اور وہاں انہیں لوگوں کو سنائیں گے۔ سعودی کہتا ہے کہ جی ہاں اچھی بات ہے، بس ہم آپ سے کچھ لطیفے سنتے ہیں اور انہیں لے کر اپنے ملک جائیں گے اور وہاں جا کر لوگوں کو وہ سنائیں گے۔ پاکستانی کہتا ہے نعم حاضر یا سیدی، جی اے جناب میں حاضر ہوں، بکل سرور، پوری خوشی سے۔ پاکستانی کہتے ہیں کہ جی ہاں میں حاضر ہوں اے جناب پوری خوشی سے، یعنی میں سناتا ہوں لطیفے۔ ولیکننی ارجو کا، لیکن میں آپ سے بھی یہ امید کرتا ہوں، ان لا تحرمنی من فضلک، کہ آپ بھی ہمیں اپنی مہربانی سے محروم نہ رکھیں۔ وتحکیہ لی بعض النکت السعودیۃ ایضا، اور آپ بھی ہمیں کچھ سعودی لطیفے سنائیں۔ پاکستانی کہتا ہے کہ جی ہاں اے جناب میں حاضر ہوں پوری خوشی کے ساتھ، لیکن میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی مہربانی سے محروم نہ رکھیں اور مجھے کچھ سعودی لطیفے بھی سنائیں۔ سعودی کہتا ہے لا مانع لدی، مجھے بھی کوئی انکار نہیں ہے، فعندنا فی بلاد العرب نکت و افاقیہ، بس بے شک ہمارے ہاں عرب ممالک میں کچھ
لطیفے ہوتے ہیں اور کچھ چٹکلے ہوتے ہیں۔ یرویہ الناس علی السنۃ الشخصیات، جنہیں لوگ ایسی شخصیات کے زبان سے روایت کرتے ہیں، قد اشتہرت، جو کہ مشہور ہو چکی ہوتی ہیں، وعرفت بذالک فی القدیم والحدیث، اور پرانے اور نئے زمانے میں اس معاملے میں مشہور ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی کوئی انکار نہیں ہے، سعودی کہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی انکار نہیں ہے، بس ہمارے ہاں عربوں میں کچھ لطیفے ہوتے ہیں اور کچھ چٹکلے ہوتے ہیں، جنہیں لوگ ایسی شخصیات کے زبان سے بیان کرتے ہیں جو مشہور ہو چکی ہوتی ہیں اور پرانے اور موجودہ زمانے میں اس سلسلے میں جانی پہچانی جاتی ہیں، یعنی اس کو لطیفوں کو بیان کرنے کے لیے مشہور ہوتی ہیں، جانی پہچانی شخصیات ہوتی ہیں۔ والبعض منها حقیقیت، ان میں سے کچھ حقیقی ہوتی ہیں، یعنی ان شخصیات میں سے کچھ حقیقی ہوتی ہیں۔ والبعض الآخر منها خرافیت، اور کچھ ان میں سے من گھڑت ہوتی ہیں، کچھ تو واقعی ایسی شخصیات ہوتی ہیں اور کچھ من گھڑت ہوتی ہیں، یعنی فرضی نام بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لا حقیقت لہا، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو سعودی کہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی انکار نہیں، بس ہمارے ہاں عرب ممالک میں کچھ لطیفے اور چٹکلے ہوتے ہیں، جنہیں لوگ ایسی شخصیات کے زبان سے بیان کرتے ہیں جو مشہور ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں پرانے اور نئے زمانے میں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ حقیقی شخصیات ہوتی ہیں اور کچھ ان میں سے من گھڑت ہوتی ہیں، جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ الپاکستانی، پاکستانی کہتا ہے وہذا طبیعی، اور یہ فطری بات ہے، فإن الإنسان بطبیعتہ، بس بے شک انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے یمیل الی المزاح والدعابۃ، مزاح اور دل لگی کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ جھکتا ہے۔ پاکستانی کہتا ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے، بس بے شک انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے مزاح اور دل لگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وَيُحِبُّ تَرْفِیَۃَ الْعَیشِ وَالتَّرْوِیحِ عَنِ النَّفْسِ، اور وہ زندگی کے عیش اور نفس کی آرام کو پسند کرتا ہے، لیکن ینسیہ و یتناسیہ ہموم الحیاتی و آلامہا، تاکہ وہ زندگی کے دکھوں کو بھول سکے یا بھلا سکے۔ تو پاکستانی کہتا ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے، پس بے شک انسان فطری طور پر یا طبعی طور پر مزاح اور دل لگی کو پسند کرتا ہے، اور وہ زندگی کے عیش اور دل کے آرام سکون کو پسند کرتا ہے، تاکہ وہ دنیا کے غموں اور دکھوں کو بھول سکے یا بھلا سکے۔ السعودی، سعودی کہتا ہے لقد اصبت یا اخی، پس آپ نے سچ کہا ہے اے میرے بھائی، ولکنہم یفضلون، لیکن وہ اس چیز کو فضیلت دیتے ہیں، ان ینسبوا ھذہ النکت والافاقیۃ الی شخصیۃ خرافیۃ، کہ وہ ان لطیفوں اور چٹکلوں کو کچھ من گھڑت شخصیتوں سے منسوب کریں، مثل جحا عند العرب، جیسے عربوں کے ہاں جحا، والملا نصیر الدین عند الاتراک، اور ترکوں کے ہاں ملا نصیر الدین ہے۔ سعودی کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا اے میرے بھائی، لیکن وہ اس چیز کو فضیلت دیتے ہیں کہ وہ ان لطیفوں اور چٹکنوں کو فرضی شخصیات کے طرف منسوب کریں، مثل جحا، جیسے کہ عربوں کے ہاں جحا ہے، اور ملا نصیر الدین عند الاتراک، اور ترکوں کے ہاں ملا نصیر الدین۔ اکثر آپ نے سنے ہوں گے ملا نصیر الدین کے نام سے کئی لطیفے۔ تو یہ ایک من گھڑت شخصیت ہے، فرضی شخصیت ہے، جو فرض کی گئی ہے کہ وہ ایسے سارے لطیفے ان کے زبان سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پاکستانی کہتا ہے وَمِثْلَ شیخ تشلی عندنا فی پاکستان، کہ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں شیخ چلی کے لطیفے، شیخ چلی کے مشہور ہوتے ہیں لطیفے، تو پاکستانی نے فوراً کہا کہ جس طرح کے ہمارے ہاں پاکستان میں شیخ چلی کے لطیفے۔ السعودی، سعودی کہتا ہے وَأَرْجُوكَ أَن تَحْكِيَ لِي نُكْتَةً پاکستانیةً عَلَى لسان شیخ تشلی۔ سعودی کہتا ہے اور میں آپ سے امید کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک پاکستانی لطیفہ سنائیں شیخ چلی کی زبان سے، یعنی پاکستانی لطیفہ ایسا سنائیں جو شیخ چلی کی زبان سے روایت کیا گیا ہو۔ اب پاکستانی جو ہے وہ لطیفہ سناتا ہے، یعنی اب پاکستانی لطیفہ سناتا ہے، کہتا ہے کہ
حکیہ بیان کیا گیا ہے ان سیخن نزل ضیفن علی پاکستانین کہ ایک سکھ ایک پاکستانی کے ہاں مہمان ٹھہرا، یعنی اس کے پاس مہمان بن کر ٹھہرا۔ وفی الصباح دخل الحمامہ، اور صبح کے وقت وہ حمام میں یعنی غسل خانے میں داخل ہوا، لیجستحم، تاکہ وہ نہائے غسل کرے۔ دیکھیں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سکھ ایک پاکستانی کے ہاں مہمان کے طور پہ ٹھہرا اور صبح کے وقت وہ حمام میں داخل ہوا تاکہ وہ نہائے۔ فزلت قدمہ وسقط علی الارض، پس اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گیا۔ وسمع مضیفہ صوتا، پس اس کے میزبان نے آواز سنی۔ فرآہ وناداہ، پس وہ ڈر گیا اور اس نے اسے آواز دی۔ فَأَرَدَّ عَلَيْهِ السِّيخُ، تو اس کا آواز کا جواب دیتے ہوئے سکھ نے کہا، لا ترا، تم نہ ڈرو، فقد سقط قمیصی علی الارض، پس میری قمیص زمین پر گر گئی۔ فقال المضیف، پس میزبان نے کہا، ولکن الصوت کان شدیدا، لیکن آواز تو بہت شدید تھی یعنی زیادہ تھی۔ فقال السیخ، تو سکھ نے کہا، سقط القمیص وانا فی داخلہ، کہ قمیص گری اور میں اس کے اندر تھا۔ تو یہ پاکستانی نے شیخ چلی کی زبان سے جو لطیفہ بیان کیا، کہتا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سکھ پاکستانی کے وہاں مہمان کے طور پہ ٹھہرا اور صبح کے وقت وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوا، پس اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے میزبان نے اس کی آواز سنی تو اس سے ڈر گیا اور اسے آواز دی، تو سکھ نے اسے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ تم نہ ڈرو، فقد سقط قمیصی علی الارض، کہ میری قمیص زمین پر گر گئی تھی۔ فقال المضیف، تو میزبان نے کہا لیکن آواز تو زیادہ سخت تھی، تو سکھ نے کہا کہ میری قمیص گری تھی اور میں اس کے اندر تھا۔ سعودی، سعودی کہتا ہے وہ من نکت جوہا، اور جوہا کے لطیفوں میں سے ایک یہ ہے، انا اشترت دقیقہ من السوق، اس نے بازار سے آٹا خریدا۔ اب سعودی جو ہے وہ جوہا کا لطیفہ سناتا ہے، کہتا ہے کہ جوہا کے لطیفوں میں سے یہ ہے کہ اس نے بازار سے آٹا خریدا، وحملہ علی حمال، اور اسے ایک کلی کو اٹھوا دیا، جو سامان اٹھانے والا ہوتا ہے، حمال حملہ سے ہے، حملہ اٹھانا، حمال بوجھ اٹھانے والا مزدور۔ تو اس نے بازار سے آٹا خریدا، ایک مزدور کو جب اٹھانے والے کو اٹھوا دیا۔ فلما دخل الحمال فی الزحام، پس جب وہ مزدور بھیڑ میں داخل ہوا، انسلا انسلالا، تو چپکے سے کھسک گیا۔ وہرب بالدقیقی، اور آٹا لے کے بھاگ گیا، یعنی جب وہ بھیڑ میں داخل ہوا تو چپکے سے کھسک گیا اور اس آٹا لے کے بھاگ گیا۔ وراہ جوہا بعد یومن، اور جوہا نے اسے ایک دن کے بعد دیکھا۔ فاستتر منہ، تو اس نے اس سے اپنا منہ چھپا لیا، یعنی جوہا نے ایک دن بعد اسی مزدور کو دیکھا تو اس سے اپنا منہ چھپا لیا۔ لئلا یطالبہ باجرتہ، کہ وہ اس سے اپنی اجرت نہ مانگ لے، یعنی آٹا تو وہ لے کے بھاگ گیا تھا، تو ایک دن بعد جو اسے نظر آیا تو جوہا نے اس سے اپنا منہ چھپا لیا کہ وہ مجھ سے اجرت نہ مانگ لے۔ تو یہ آپ کا اس چیپٹر کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اس کو اسی طرح آپ یاد کریں، نئے الفاظ کو انڈر لائن کریں اور ان کے معنی الگ یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا جا رہے گا،